بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں وارانسی کی گیان واپسی مسجد کے معاملے میں ضلعی عدالت کا فیصلہ، معاملے کی سماعت ہو سکتی ہے۔ مسلم فریق کی جانب سے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ خاتون جج کو دھمکانے کے معاملے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچنے والے غیر ملکی زائرین کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ ایران ایٹمی مذاکرات کو کامیاب بنانے میں سنجیدہ ہے، یورپی ٹرائیکا بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، ترجمان وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان کے شہر وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کے تنازع پر ضلعی عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں قابل سماعت ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق وارانسی کی گیان واپی مسجد معاملے میں ضلعی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی سماعت عدالت میں ہو سکتی ہے۔ وارانسی کی گیان واپی مسجد کے معاملے میں ہندو فریق نے درخواست دی تھی کہ عدالت معاملے کو قابل سماعت قرار دے، جبکہ مسلم فریق نے درخواست دی تھی کہ اس معاملے کو عدالت میں قابل سماعت قرار نہ دیا جائے۔ ضلعی عدالت نے کہا ہے کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کا اس معاملے پر اطلاق نہیں ہوگا۔ ہندو فریق کی طرف سے درخواست میں کہا گیا تھا کہ مسجد کے احاطے میں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہاں پر شرنگار گوری کا مقام ہے۔ ضلعی عدالت نے اب 22 ستمبر کو معاملے کی سماعت کی تاریخ مقرر کی ہے، جبکہ مسلم فریق نے ضلعی عدالت کے فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر کو عدالتی فیصلہ آنے سے قبل اور بعد میں وارانسی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان آج اپنے وکلاء کے ہمراہ خود عدالت میں پیش ہوئے۔ خاتون ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی عدالت پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ اس سے قبل 7 ستمبر کو عمران خان نے مذکورہ عدالت میں نیا جواب داخل کرایا تھا، جس میں انہوں نے خاتون جج کے بارے میں ادا کیے گئے اپنے الفاظ میں اظہار افسوس تو کیا، مگر معافی نہیں مانگی تھی۔ 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار سے محروم ہونے والے عمران خان نے ان دنوں فوج، عدلیہ اور سیاستدانوں کے بارے میں اپنے متنازع بیانات کی وجہ سے مخالفین کے حملوں کی عزت پر ہیں اور انہیں عدالتوں میں مختلف قسم کے مقدمات کا سامنا ہے۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں سیلاب کے نتیجے میں مزید دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اندرون سندھ ضلع دادو کے کئی مزید دیہاتوں کے زیر آب آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ بعض خبروں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا نیا نظام داخل ہو گیا ہے اور کراچی سمیت اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں بارشیں پھر سے شروع ہو سکتی ہیں۔ پاکستان پہلے غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے نبرد آزما ہیں اور اس کے بہت سے شہر اب بھی زیر آب ہیں۔ صوبہ سندھ میں حکام نے بتایا ہے کہ منچھر جھیل سے آنے والے سیلابی پانی نے ضلع دادو میں تباہی مچا دی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ فوج نے دادو میں ایک گریڈ اسٹیشن کو سیلابی پانی سے بچانے کے لیے بند بنانے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ سندھ کے صدر مقام کراچی میں دوپہر میں گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارشوں کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے، جہاں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 30 لاکھ غیر ملکی زائرین اربعین حسینی اور ملین مارچ میں شرکت کے لیے عراق پہنچ چکے ہیں۔ عراق
की सरहदी गुजरगाहों के इदारे के सरबराह उमर अल-वाइली ने कहा है कि ज़मीनी और हवाई रास्तों से अब तक 30 लाख से ज़ायद ज़ायरीन अरबईन हुसैनी में शिरकत के लिए इराक़ पहुँच चुके हैं। उनका कहना था कि सिर्फ इतवार को तकरीबन 15 लाख गैर मुल्की ज़ायरीन इराक़ में दाखिल हुए। इराक़ी अहदेदार का कहना था कि सबसे ज़्यादा गैर मुल्की ज़ायरीन ईरान के शलमचा बॉर्डर से इराक़ में दाखिल हो रहे हैं। इस दरमियान सूबे करबला के गवर्नर ने कहा है कि अरबईन हुसैनी के शानदार इनेकाद के लिए सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। करबला के गवर्नर नसीब अल ख़ताई का कहना है कि करबला आने वाला कोई भी रास्ता बंद नहीं और सभी रास्तों पर ज़ायरीन का जम गफ़ीर है और ज़ायरीन करबला मोहल्ला में ज़ियारात में मसरूफ़ हैं। उनका कहना था कि इस साल अरबईन में 2 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन करबला मोहल्ला पहुँचेंगे, जबकि 60 लाख गैर मुल्की ज़ायरीन अभी भी अरबईन के लिए इराक़ पहुँचेंगे। करबला के गवर्नर ने कहा है कि 2 साल कोरोना की बंदिशों के बाद इस साल का अरबईन तारीख़ी होगा और ज़ायरीन का जोश व जज्बा नाकाबिले बयान है। ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर ज़ायरीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट आप खबरों के बाद प्रोग्राम गिरदोपेश में समाअत फरमाएंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अल्बानिया में साइबर हमले के ताल्लुक़ से अल्बानियाई हुकूमत के बेबुनियाद इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी ने अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ईरान वो मुल्क है जिस पर 12 साइबर हमला किया गया है। उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम आयद करने वाले मगरबी ममालिक पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जब इससे कबल ईरान की एटमी तनसीबात को साइबर हमलों का निशाना बनाया जा रहा था तो इन ममालिक ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से ताल्लुक़ात मुनक़ता करने पर मबनी अल्बानिया के इक़दाम की सऊदी हुकूमत की जानिब से हिमायत के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इलाक़े के ममालिक को अमन व आशती के माहौल की तक़वियत करने वाली पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है ताकि इसके ज़रिए इलाक़े में इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की का रास्ता हमवार हो सके। उन्होंने एटमी मुज़ाकरात के बारे में 3 यूरोपीय ममालिक के ताज़ा बयान को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के इक़दामात हमेशा तामीरी रहे हैं और तेहरान ने हमेशा रास्ता हमवार करने की कोशिश की है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि तवक्को की जा रही थी कि यूरोपीय फ़रीक़ भी तामीरी रवैया अख्तियार करते हुए मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश करेगा, ताहम ऐसा दिखाई नहीं दिया जा रहा। यमन के हालात और यमन की नेशनल सॉल्यूशन हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुलसलाम के दौरे तेहरान के बारे में उन्होंने बताया कि ईरान यमन में जंगबंदी में तोसी और उसे मुस्तहकम बनाने की हिमायत करता है, ताहम जंगबंदी को मजबूत बनाने का असल तरीक़ाकार मुहासरे का ख़ात्मा और यमनी अवाम की तमाम ज़रूरियात को पूरा करना है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि एक ऐसे वक्त अफ़गानिस्तान में स्कूल और यूनिवर्सिटियों की तालीम से लड़कियों को महरूम रखा जा रहा है जब ईरान में मुक़ीम अफ़गान शहरियों के लिए बड़े पैमाने पर तालीम हासिल करने के मौक़े फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत में आलमी बिरादरी का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस शोबे में ईरान के साथ ताउन करे, क्योंकि ईरान के वसाइल महदूद हैं जबकि पनाह गुज़ीन अफ़गान शहरियों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। ईरान की बर्री फ़ौज के कमांडर ने आरिश-2 ड्रोन तैयारे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का शाहकार करार दिया है। कौमी टेलीविज़न के प्रोग्राम सफ़े अव्वल में मुल्क की दिफाई तरक्की के बारे में बातचीत करते हुए जनरल क्यूमर्स हैदरी का कहना था कि आरिश-2 ड्रोन तैयारा अपनी साख्त और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बिल्कुल मुनफरिद है। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन तैयारा मुकम्मल खुदकार तरीक़े से कई बार ख़ुद को रीसेट करता है, यहाँ तक अपने हदफ से टकरा के उसे तहस नहस न कर दे। ईरान की बर्री फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने
بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے یہ ڈرون طیارہ حیفا اور تل ابیب پر حملے کے لیے مختص کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران نے پچھلے 3 اشروں کے دوران ڈرون ٹیکنالوجی میں نمایاں ترقی کی ہے اور اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق ترقی دے رہا ہے۔ آرش ڈرون شروع میں دشمن کی فضائی دفاع کے ریڈاروں کو تباہ کرنے کی غرض سے تیار کیا گیا تھا اور اب اسے اپ گریڈ کر کے دشمن کے حساس اور کلیدی اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بنا دیا گیا ہے۔ سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف علاقوں پر جاسوسی پروازیں بھرنے کے علاوہ ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران سعودی اتحاد کے ڈرون اور جاسوس طیاروں نے صوبے معارب، تعز، حجہ الجوب، سعدہ، الحدیدہ، زالے، البیضہ اور دیگر سیکٹروں پر پروازیں بھر کے اقوام متحدہ کے نافذ کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جارحیت سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبے الحدیدہ، تعز، معارب، حجہ، سعدہ، جیزان، زالے اور نجران میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مورچوں اور رہائشی علاقوں پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ بندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع کے باوجود سعودی اتحاد کی جانب سے یمنی فوج کے مورچوں اور رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی قبضے اور تیل چوری اور ترکی کی جانب سے دہشت گردوں کی حمایت بحران جاری رہنے کی اصلی وجوہات ہیں۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شام کے نائب وزیر خارجہ بشار الجعفری نے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر طارق طلحمہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ شام میں غیر ملکی مداخلت پسندی کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے شام میں بحران کو بڑھاوا دینے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بشار الجعفری نے انقرہ کے تباہ کن اقدامات کو عالمی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے عہدیدار سے بتایا کہ امریکی بارودی دہشت گرد شام کے قدرتی ذخائر کو لوٹ رہے ہیں۔ امریکی باوردی دہشت گرد شام کے قدرتی ذخائر کو لوٹ رہے ہیں اور شام کے عوام کو اپنے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ بحرینی عوام نے سیاسی قیدیوں اور حکومت مخالفین کی آزادی کے لیے سوشل میڈیا کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ بحرین میں آزادی بیان کی منظم خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی انتباہات اور اضافے کے بعد بحرینی عوام نے سوشل میڈیا پر بھرپور کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ بحرینی قیدیوں کو آزاد کرو کے ہیش ٹیگ کے ساتھ چلائی جانے والی اس کمپین میں بحرینی قیدیوں سے مکمل یکجہتی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکز عدالت و جواب دہی بحرین کے نام سے قائم ایک ٹویٹر ہینڈل پر بتایا گیا ہے کہ عمر قید کی سزا پانے والے سیاسی قیدی ڈاکٹر عبدالجلیل السنکیس کی بھوک ہڑتال 429ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جیل میں سلوکی اور اپنی تحریری یادداشتیں ضبط کیے جانے کے خلاف بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اسوہ جہاد و مقاومت کے نام سے قائم ٹویٹر ہینڈل پر آیا ہے کہ گزشتہ ماہ اپنے سیل سے نکال کر نامعلوم مقام پر منتقل کیے جانے والے 15 سیاسی قیدیوں کی صورتحال کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہیں اور جیل حکام اس بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں ہیں۔ دوسری جانب عالمی فوجداری عدالت کی رکن تنظیم سینٹر فار پروٹیکشن آف رائٹس اینڈ فریڈم نے لاپتہ کیے گئے سینکڑوں قیدیوں کے اہل خانہ سے بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ اور ان کے بیٹے اور وزیر داخلہ سلمان بن حمد آل خلیفہ کے خلاف کیس دائر کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے کہ بحرین میں آل خلیفہ کی آمریت کے خلاف
सन 2011 में अवामी तहरीक शुरू हुई थी, जिसे शाही हुकूमत ने रियाज की मदद से कुचलने की नाकाम कोशिश की थी।